بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی عظیم تربیت اور تبلیغی جماعت کی عظیم رہنمائی۔ 80 کی دہائی کی بات ہے، امریکہ کی سان فرانسسکو یونیورسٹی میں ایک عرب نوجوان نے داخلہ لیا۔ یہ ایک ارب پتی بزنس مین کا بیٹا تھا۔ گو کہ باپ زیادہ دیندار نہیں تھا، مگر ماں کے رگ و پے میں دین کی محبت رچ بسی تھی۔ اس نے اپنے لخت جگر کی تربیت بھی ایسی کی تھی کہ سونے کا چمچم منہ میں لے کر پلنے بڑھنے کے باوجود وہ پکا نمازی تھا۔ باپ اپنے بزنس کو سنبھالنے کے لیے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتا تھا۔ یہ نوجوان سان فرانسسکو یونیورسٹی میں MBA کے لیے داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے، نیم آرایہ لڑکیاں ہیں، اور جو بھی مسلمان یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے وہ مذہب کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ عموماً ایسی زندگی میں مشاہدہ میں آتا ہے تو اس نوجوان کے دل میں ایک درد ایک طرف اٹھی، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بڑی نصیبوں کی بات ہے۔ تو اس نے سوچنا شروع کیا اور مسلمانوں سے اس کے بارے میں بات کی تو کسی نے کہا کہ پاکستان میں دین کی محنت کے لیے ایک جماعت کام کر رہی ہے جس کا نام تبلیغی جماعت ہے، آپ اس محنت کے بارے میں ان سے رابطہ کریں۔ تو اس نے ایک خط رائیوان بھیج دیا۔ اس کا یہ خط شورا میں پیش کیا گیا۔ اس کو تبلیغی جماعت کی محنت کا طریقہ کار لکھ کر جوابی خط روانہ کیا گیا۔ خط میں ابتدا نماز کے شروع کرنے کو کہا گیا۔ جب اس کو خط ملا تو اس کی حوصلہ افزائی ہوئی، پھر عرب تو عرب ہیں، تو اس نے سان فرانسسکو یونیورسٹی کے میدان میں کھڑے ہو کر آذان شروع کی۔ تکبیر کی گونج سے پوری یونیورسٹی ہل گئی اور اسٹوڈنٹ اور پروفیسر سب کمروں سے نکل کر ہکا بکا رہ گئے اور حیران و پریشان اس نوجوان کو دیکھتے رہے۔ سب ایسے کھڑے تھے جیسے بت، کسی کی آواز نہیں نکل رہی تھی، بس دیکھتے رہے اس نوجوان کو۔ جب آذان ختم ہوئی تو جو مسلمان تھے انہوں نے کسی کو نہ دیکھا، بس آستین چڑھائی اور سب وضو کرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نماز باجماعت شروع ہوئی۔ یہ نوجوان آگے بڑھ کر امام بنا اور باقی مسلمان مقتدی بن گئے، اور جو غیر مسلم تھے سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو مسلمانوں نے اسلام کی تعلیم شروع کی، اور چند دنوں میں غیر مسلم اسلام کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہوئے۔ پھر سہ روزے کی جماعت طلباء کی نکلی۔ ایک گارڈن میں انہوں نے سہ روزہ لگایا، کیونکہ وہاں کوئی مسجد نہ تھی۔ لوگ اس نوجوان کو دیکھتے تھے اور یہ وہاں گارڈن میں گشت تعلیم و تعلیم نماز سارے اعمال کرتے رہے، اور غیر مسلم اس جماعت کو دیکھتے رہے۔ یہ جماعت رائیوان مرکز کی ہدایت کے مطابق کام کرتی رہی۔ یہ نوجوان گیا تو MBA کے لیے تھا، بس اس سے دین کی محنت کا ایسا چسکا لگا کہ یہ پورے 8 برس تک وہاں دین کی دعوت کا کام کرتا رہا۔ جب کام شروع کیا تھا تو شہر میں ایک مسجد بھی نہیں تھی۔ 8 سال میں 30 مساجد بن گئیں۔ ان میں سناٹا کلارا کی مسجد میں بیک وقت 4000 افراد نماز پڑھتے تھے۔ اسی دوران کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اب سان فرانسسکو میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے زائد ہے۔ ڈارل عبدالرحمن بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں کلیسا کا پیر کار تھا، لیکن 45 برس کی عمر میں اللہ نے مجھے دولت اسلام سے نوازا، جس کا سردست مجھے یہ فائدہ ہوا کہ منشیات سے میری جان چھٹ گئی۔ میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بھی خاطر اسلامی طریقے سے تربیت دی ہے۔ سان فرانسسکو میں 10 دینی مدارس ہیں جن میں 1000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک نوجوان کی محنت تھی جو گیا تھا بزنس پڑھنے، اور حق تعالیٰ نے اس سے دین کا ایسا کام لیا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں۔ آج اپنے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی محنت سے یہ رنگ لائے۔